تو کبھی کبھی ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنے میں ہی حکمت ہوتی ہے جو ایون حلال بھی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی امپلیکیشن کیا ہے. میں آپ کو بہت کھل کے بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارے جو بیلاوڈ بردر ہیں, ٹھیک ہے, وہ بڑے انٹلیکچوئل ہوں گے, میں نے بھی انہیں سنا ہے, انجینئر محمد علی مرزا, وہ اچھی باتیں بھی بہت کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن جب انہوں نے صحابہ کا ٹاپک کھولا ہے, ٹھیک ہے, صحابہ کی جو اختلافات ہیں وہ عام بندے کے سامنے لانے کا کیا مطلب ہے. ہر بندے کی ایموشنل انٹیلیجنس اتنی نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی سول وارز کو, ان کے اختلافات کو ڈائجسٹ کر لیں, ابزارب کر لیں اور سمجھ جائے کہ مقصد کیا ہے. اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی حق بیان کرنا چاہیے. قرآن کی آیت ہے, سورہ البقرہ کی آیت, کہ جس نے حق چھپایا تو وہ جہنمی ہے. یہ اللہ نے ایکچولی اس دور کے جوز کے بارے میں کہا تھا, بنی اسرائیل کے بارے میں, ٹھیک ہے. وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ حق کیوں چھپائے. وہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, میں کیوں نہ کوٹ کروں. بات یہ کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام الناس کو کوٹ کرو. صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو امام بخاری کو ملا انہوں نے ڈال دیا. یہ تو ان کی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے. فار ہو, فار اسٹوڈنٹس آف نالج, فار اسکالرس, کہ وہ اس کو پڑھیں, اس میں سے لیسنز اخذ کریں, لیسنز بتائیں لوگوں کو, را انفارمیشن نہ بتائیں. آپ سمجھ رہے ہیں یہ ایک مسٹیک ہے, اس کے نقصانات ہوئے ہیں بہت زیادہ. اور سدے ذرائع کا بھی پرنسپل لگائیں. کچھ چیزیں چھپا لینی چاہیے, کچھ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے, ایون حق بھی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے وہ جنت میں جائے گا دل سے, ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث جا کے حضرت عمر کو سنا دی. حضرت عمر نے ان کا بازو پکڑا اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نے لوگوں کو سنائی تو میں تمہیں ماروں گا. اور حضرت عمر نے انہیں مارا, جب وہ بھاگ رہے تھے انہیں مارا بھی, ٹھیک ہے, 2-3 لگائی بھی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شکایت لے کر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے جی کہ یہ کر رہے ہیں میرے ساتھ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے انڈائریکٹلی ایکنالج کیا کہ ٹھیک ہے عمر. دیکھیں حضرت عمر جو ہے نا وہ ایسا کریکٹر ہے کہ کئی بار انہوں نے ایک بات کی اور اس بات پہ وہی آ گئی. اتنا ٹال کریکٹر ہے اسلامک ہسٹری میں عمر بن الخطاب, ٹھیک ہے. تو حضرت عمر نے مناسب یہ سمجھا اس ٹائم پہ کہ اگر تم یہ عوام الناس کو حدیث سناؤ گے بدعملی آئے گی. اس وقت تک میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں صرف 50 احادیث تھیں. پھر جب یہ اعتراض کھڑے کرتے کہ میں حدیثیں بڑھاتا گیا, اب 200 سے زیادہ ہو چکی ہیں. کربلا والا ریسرچ پیپر جو ہے, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جڑیں بڑھو تو اس میں جو حدیثیں بخاری مسلم سے لکھی ہیں انہیں فراڈ ڈکلیئر کرو تاکہ ہم آپ سے حجیت حدیث کا مقدمہ لڑیں. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ رافضیوں والی باتیں کر رہا ہے. تو مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ جتنا چیخیں گے اتنا آپ کا نقصان ہوگا. آپ جتنا بنو امیہ کا دفاع کریں گے بچنا تو اس نے کوئی نہیں ہے, کیونکہ بخاری مسلم کھڑی ہے نا بنو امیہ کے خلاف. انجینئر صاحب تو نہیں کھڑے ہوئے, ہم تو ڈاکی ہیں. ہم بخاری مسلم میں رفع الیدین کی حدیثوں کو بھی مانتے ہیں اور اس حدیث کو بھی مانتے ہیں. تقتلہ الفئۃ الباغیہ, ہاں وہی عمار, افسوس ہے عمار. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ, دونوں الفاظ موجود ہیں. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ, عمار افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. اب یہ حدیث کیا میں نے گن پوائنٹ پہ امام بخاری سے صحیح بخاری میں داخل کروائی ہے 2812 اور 447, اور مسلم میں 5 ترک 7320 سے لے کے 7324 تک, یہ میں نے امام مسلم سے گن پوائنٹ پہ حدیثیں داخل کروائی ہیں یا ان کے ترجمے میں نے خود کر کے کچھ چینج کر کے بیان کیے ہیں. تو میرے لیے مشکل تھا کہ میں یہودیوں والا کام کرتا جو باقی علماء نے کیا ہوا تھا کہ اپنی مطلب کی آیات, اپنی مطلب کی حدیثیں جو فرقے کو سپورٹ ہیں وہ مانی ہوئی ہیں. میں نے بخاری مسلم میں جب رفع الیدین سے نماز کا طریقہ اڈاپٹ کیا تو بخاری مسلم میں جو بنو امیہ کے خلاف رسول اللہ کے فرامین آئیں گے میں ان کو بھی ویسے ہی مانوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 2 نمبری اختیار کروں. تو آپ جو چیزیں میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں ان کا جواب دیں, اور آپ کی چیخو پکار, آپ کا رونا پیٹنا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے. تو یہ پروپیگنڈا کرنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہونا. میں نے اس لیے کہا تھا تہاڈی منجی ٹھک گئی, جے چاہتے ہو نا کہ 25-30 سال کٹ جاؤ تو خاموشی اختیار کرو. چیخو گے تو میں تو وہ نہیں ہوں کہ غامدی صاحب کی طرح جا کے امریکہ میں بیٹھ جاؤں گا. ہاں میں ٹھوک دیا گا منجی, جیڑی کل میں ٹھوکنی میں آج ٹھوکاں گا. جتنی بار بولو کہ میں اتنی بار ٹھوکاں گا. اب دیکھیں نا کس طرح انہوں نے اپنی منجیاں ٹھکوائی ہیں. نہ وہ لال رومال والا مجھے گالیاں نکالتا قرآن و سنت بیان کرنے کے اوپر, تو نہ وہابی ایکسپوز ہوتے. تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے, اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں, جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا. انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے. رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا, ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے, اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے, اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں. 10 سال میں نے صبر کیا, میں نے اہل حدیث کو کبھی وہابی نہیں بولا تھا.
اور ہمیشہ یہ کہا کہ قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے. آج بھی میں کہتا ہوں من 100% ٹھیک ہے اگر اس پہ عمل کریں. جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہودیوں اور مسلمانوں کا اگر کمپیریزن کروایا جائے تو مسلمان حق میں ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان شرابی ہے, چور ہے, تو یہ شراب پینا, چوری کرنا, زنا کرنا حلال ہو جائے گا. مسلمان حق پہ ہے اگر اسلام کے مطابق چلے. اہل حدیث بھی حق پہ تب ہوں گے جب احادیث کے مطابق چلیں. اگر وہ کہیں گے ہم نے اپنی مطلب کی حدیثیں ماننی ہے, دوسری بخاری مسلم میں بھی ہوں, تو ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی ہے, تو اس طریقے سے تو کام نہیں چلے گا. تو میں جو کچھ پہلے کہتا رہا اس سے کوئی نفی نہیں کی, صرف ایک چیز میں نے اس وقت بیان کی تھی کہ ہم اس طرح کی ڈسکشن کو نہیں کرتے, اور وہ اس وجہ سے کی کہ ہمیں انہوں نے یہ پڑھایا تھا. جب بعد میں نے پڑھا کہ یہ جو لوگ ڈسکشن سے منع کرتے ہیں یہ تو خود اعلان کر رہے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا. یہ تو حنفی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ حنفیوں کی اکثریت ہے لہذا رفع الیدین والی حدیثیں بخاری مسلم کی بیان نہیں کرنی چاہیے, اس سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے. اونچی آمین کی حدیثیں نہ بیان کریں, فتنہ کھڑا ہوتا ہے. اور بریلوی کہتے ہیں کہ جی قل انما انا بشر مثلکم نہ پڑھیں, نبی الاسلام کی تنقیص کا پہلو اس سے نکلتا ہے, فتنہ کھڑا ہوگا. تو ان ساری باتوں کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں, رکو ذرا صبر کرو, ہم یہ پڑھیں گے بھی اور تمہیں صحیح فہم بھی سمجھائیں گے ان احادیث کا, ان آیات کا. کیا ہم اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ اہل حدیث کو کیوں غصہ آتا ہے جب بریلوی کہتے ہیں کہ جی تو کوئی آیت نہیں لبھی قرآن چو, ہر ممبر تے قل انما انا بشر مثلکم, تسی پڑھو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ پڑھیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. آپ پڑھیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب وہ کہتے ہیں کہ یہ تم لوگ یہ آیتیں کیوں پڑھنے پہ زور نہیں دیتے اور صرف یہی پڑھتے ہو, تو ہم کیا انہیں کہتے ہیں, یہ اہل حدیث کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت کہ نہیں جی عقیدے کی بات ہے. سرکار یہ عقیدہ نہیں ہے جہاں پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف یہی آپ کو کہتے ہیں وہ جی مولا علی کا قول ہے, مرفوع سند بھی ہے اس کی, مشکات کے اندر مسند احمد کے حوالے سے, طبرانی کے حوالے سے, اور موقوفاً روایت فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں. اور یقیناً یہ غیبی خبر رسول اللہ کے بتانے پہ ہے, نبی الاسلام کے الفاظ سے بھی ہے, اس کی سند کمزور ہے, لیکن جو مولا علی سے ہے وہ سند بالکل ٹھیک ہے. نبی الاسلام نے مولا علی سے فرمایا کہ تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے. ہاں, یہودی ان کا انکار کر کے گمراہ ہوئے اور عیسائی ان کی شان میں غلو کر کے. اور پھر مولا علی کا قول اس کے ساتھ سپورٹیو جو نبی الاسلام کے بتانے پہ موقوف ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے, دو گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلو کر کے, ایک میری دشمنی میں. وجہ سے مراد یہ نہیں کہ میں قصوروار ہوں, حضرت عیسیٰ تو قصوروار نہیں ہے یہود و نصارہ کی گمراہی کا. مراد یہ کہ مجھے بیس بنایا جائے گا. اور یقیناً اس امت میں مولا علی کی ہی پرسنالٹی اتنی بڑی تھی کہ ان کی بنیاد پہ یہ کام ہوتا. جس طرح میں کہتا ہوں عیسیٰ ابن مریم ڈیزرو کرتے تھے کہ اگر گمراہی کسی کے نام پہ کھڑی کی جاتی تو اتنا بڑا بندہ چاہیے تھا ہمیں کہ جو مردوں کو زندہ کر دے, تو اسی کو خدا کا بیٹا کہا جا سکتا ہے نا. عقلاً دیکھیں, اگر گمراہی اپنی جگہ, لیکن لاجک انہوں نے اپنی جگہ جو بنائی ہے, کوئی بنیاد تو صحیح بنائی ہوئی ہے نا. مٹی کی مورت میں پھونک مارے اور اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جائے. جس کو اتنا بڑا معجزہ ملے وہی اس چیز کا حقدار تھا کہ اسی کے نام کو یوز کر کے اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کیا جاتا. اگرچہ یہ گمراہی ہے, لیکن میں بنیاد آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیاد جو انہوں نے قائم کی ہے وہ ان کے بڑا ہونے کی وجہ سے. تو اس امت میں واقعی مولا علی ہی اتنی بڑی پرسنالٹی تھے کہ ان کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کھڑا ہوتا. کیونکہ المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ ہم تک جتنی احادیث پہنچی ہیں ذخیرہ احادیث میں, کسی اور صحابی کی شان میں اتنی احادیث نہیں ہے جتنی کہ مولا علی کی شان میں. سب سے پہلے مسلمان کون؟ مولا علی. ترمذی میں, مسند احمد میں, سنن سعید کبریٰ کے اندر موجود. سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز کس نے پڑھی؟ مولا علی علیہ السلام نے. نبی علیہ السلام کی نسل کن سے چلی؟ مولا علی سے. کس کو حضور نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ مولا علی. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بائی نیم مینشن کیا. اور پھر
المستدرक लिल हाकिम में हदीस, कोई शख्स पूरी जिंदगी रोजे रखे और मुकाम इब्राहिम और हजर असवद के दरमियान नमाजें भी पढ़ता रहे, अगर हम अहले बैत का बुग़्ज़ उसके दिल में होगा तो जरूर जहन्नम में दाखिल होगा। अब ये इतनी ज्यादा अहादीस की मौजूदगी में अहले बैत की मोहब्बत या उनसे बुग़्ज़ की वजह से हमारी जन्नत और जहन्नम का फैसला हो रहा हो, तो आप क्या समझते हैं ये हल्का कोई छोड़ने वाली बात है? जबकि उम्मत ने हुजूर की नसीहत गदीर खुम की कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत, जो मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले 4 अहादीस है। कुरान को पकड़ लेना, इसमें हदायत है, ये अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत है, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं 3 दफा फरमाया, लेकिन उम्मत ने ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा ना कुरान को पकड़ा, उलट चले, कुरान को छोड़ दिया और अहले बैत के साथ उसने सलूक किया। हुजूर को कब्र में गए, 50 साल हुए और आपकी पूरी नस्ल कत्ल कर दी सवाए चंद लोगों के। तो नबी अलैहिस्सलाम जब उम्मत को इस तरह की नसीहतें करके जाएं तो उसका एंड रिजल्ट फिर यही निकलना है मेरे भाई कि अहले बैत के खिलाफ जो लोग खड़े होंगे तो दिफा करने के लिए भी तो लोग खड़े होंगे। सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट से उठ के देखें तो ये सारी की सारी बातें अब भी मुस्तकबिल में जब जब मुझे कोई चीज पता चलेगी जो उसमें बेहतर मौक़िफ़ मैं अडॉप्ट करूंगा और अपनी गलती को मानूंगा। किसी शख्स को उसकी गलती मानने पर, यहां तो गलती भी नहीं थी, मैंने एक स्टेप तय किया कि वो जो मौक़िफ़ था जो मैंने अडॉप्ट किया था कुरान और सुन्नत के बगैर, तुम्हारे बाबू के कहने पे, मैंने एक बाबा छोड़ा अहमद बिन हंबल कि उनका मौक़िफ़ मुशाजरात सहाबा पे गलत है, जब वो खुद हदीस मुस्नद अहमद में लेके आ रहे हैं जंग जमल सिफीन नहरवान पे, और हमें कह रहे हैं कि इन बातों को डिस्कस ना करो। वो हमें यह बताना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था, लेकिन रसूलुल्लाह की जुबान बंद कर दो, नाऊज़ु बिल्लाह। हाजी पहले खलीफा के मुखालिफिन मुर्तद वाजिबुल कत्ल, दूसरे खलीफा के मुखालिफिन काफिर रोमन्स और पर्शियंस, तीसरे खलीफा के मुखालिफिन जी बलवाई खारजी, हालांकि वो खारजी नहीं थे, खवारिज की टर्म जो है हज़रत अली के जमाने में आई है। चौथे खलीफा के मुखालिफिन रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, जो अबू दाऊद तिरमिज़ी की हदीस है, वो किधर गई? और अबू दाऊद तिरमिज़ी में यह है कि खिलाफत 30 साल तक है, अबू बकर के 2 साल, वो साहबी कहते हैं सफीना जो हदीस के रावी हैं, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 और अली के 6 साल, उसमें 5 महीने हसन इब्न अली के भी शामिल हैं। और जब पूछा गया कि ये बनु उमैया क्या है, उन्होंने कहा ये शरीर 3 बादशाह हैं, इनकी पीठ से ये झूठ निकला जो कह रहे हैं कि अली अलैहिस्सलाम खलीफा नहीं है। अली अलैहिस्सलाम लिखा है इमाम दाऊद ने, और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और मुस्नद अबी दाऊद तयालसी में तो ये हदीस में आगे अल्फाज है। वो रावी पूछता है उस सहाबी से कि ये फिर मुआविया क्या हुए? उन्होंने कहा ये मुसलमानों के पहले बादशाह हैं, खलीफा राशिद नहीं है। हम हज़रत मुआविया को खलीफा भी नहीं मानते, बादशाह मानते हैं। खलीफा एक मुतबरक टर्म है जो खलीफा राशिदीन पे बोली जाती है। वैसे तो आप बेशक शहबाज शरीफ को भी खलीफा आज कह लें, या पहले इमरान खान को भी कहते रहे, आपके कहने से कोई नहीं होगा, आप यजीद को भी कह लें, लेकिन ये हुक्मरान है, उन मानों में आप खलीफा कहेंगे। जो खिलाफत एज ए टर्म खलीफा राशिद है वो वही 5 है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन इब्न अली, या बाद में किसी दर्जे में उमर बिन अब्दुल अजीज। तो वाज़ेह उसमें मौजूद है कि बादशाहों में से बादशाह है हजरत मुआविया, और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में तो अल्फाज है कि ये सख्त गिर बादशाह है और उनका पहला बादशाह मुआविया है। लिहाजा वो जो मुस्नद अहमद की हदीस है ना, काट खाने वाली मलूकियत खिलाफत राशिदा के बाद, तो ये तो स्टार्ट करते हैं बाद में। हजरत सफीना ने वो साथ ही स्टार्ट कर दिए कि पहला बादशाह यजीद नहीं है, पहला बादशाह कौन है? मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम तो एहतराम से नाम लेंगे। तो यार अगर किसी बंदे को वक्त के साथ क्लियर हुआ कि मेरे नबी ने ये फरमाया था, ये बाबे ने गलत कहा है, अब क्या था? एक छोटे से इख्तिलाफ पे जिसमें ये गलत थे मान लेते, लेकिन वही बात है जिस तरह कुरान में आया ना कि बनी इसराइल को बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी, नबी मौजूद था फिर भी वो बछड़े के आगे झुक गए। बुखारी मुस्लिम मौजूद थी, बनु उमैया की मोहब्बत इन्हें पिला दी गई। अहले हदीस फिरका जलील ही बनु उमैया की वजह से हुआ, इनके दिफा करके। आंधा भी होगा, अगर बचना है पीछे हट जाओ। मैंने तो पीछे नहीं हटना, क्योंकि मैं तो गदीर खुम पे खड़ा हूं, कुरान और अहले बैत, सीधी सी बात है। तौहीद पे 0 टॉलरेंस, अहले बैत के दिफा के ऊपर 0 टॉलरेंस। उस जमाने में होते अहले बैत का दिफा करते तलवार के जरिए, आज करेंगे जुबान के जरिए इंशाअल्लाह ताला। यहां आके मारे गए। दूसरी तरफ ये गाली खाया करते थे
رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے تھے قل انما انا بشر مثلکم، بریلوی کا کہتے تھے یہ گستاخ ہے آیت پڑھنے پر، اے نبی تم کہہ دو کہ انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ یہ جنس کی بات ہو رہی ہے، اسپیشی کی، مرتبے کی نہیں بات ہو رہی ہے۔ مرتبے میں کوئی فرشتہ بھی رسول اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، انسان کو تو آپ چھوڑتے ہیں، یہ اسپیشی کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں کیا ہوتا تھا، بریلوی انہیں آڑے ہاتھوں لیتے تھے کہ یہ تو گستاخ رسول ہے، انہیں کوئی اور آیت نہیں ملی ہے، بس یہی پڑھتے ہیں۔ تو اہل حدیث کیا جواباً کہتے تھے کہ بھئی قرآن کی آیت ہے، کیوں نہ پڑھیں؟ تمہیں بری لگتی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے قرآن بدل دیں گے، کہتے تھے نا۔ اب مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کی عصمت بڑی چیز ہے یا بنو امیہ کی عصمت؟ رسول اللہ کی عصمت کی خاطر انہوں نے گالیاں کھا لی اور آیات بیان کی۔ جب بنو امیہ کی باری آئی، ان کی بدماشی کھلی بخاری مسلم سے، تو انہوں نے کہا یہ حدیثیں نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اور بھائی رسول اللہ کی گستاخی کر کے تو بندہ ایمان سے چلا جاتا ہے، بنو امیہ کی کوئی گستاخی بھی کر لے ایمان سے تو نہیں جائے گا نا۔ ظالموں تم نے رسول اللہ کی عصمت کے اوپر کمپرومائز کر لیا بقول بریلویوں کے، کیونکہ وہ تو ایسے گستاخی سمجھتے تھے نا۔ بنو امیہ کو انہوں نے رسول اللہ سے بھی بڑھا دیا، ظاہر یہی کیا جی عام بندوں کے سامنے حدیث ہے۔ اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں، جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پڑا، اور تمہارے ماموں کی پوری حکومت کو جو حدیثیں ایکسپوز کرتی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں۔ بخاری میں تو لکھی ہوئی ہے، بخاری کی ایک حدیث ہی تمہیں کھا جاتی ہے 2812۔ یہ 2812 جو ہے نا، یہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے، 5 طرق ہے، 7320 سے لے کر 7324 تک وہاں پہ بھی موجود ہے۔ اور باقی مسلم شریف میں تو جو کچھ موجود ہے یہ دکھا بھی نہیں سکتے کسی کو۔ یہ قتل عمار والی حدیث تو ایک حدیث ہوئی نا، عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ باقی جتنی حدیثیں ہیں زیادہ تر مسلم شریف میں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ بھی مسلم شریف میں 240۔ غدیر خم کی حدیث قرآن اور اہل بیت، وہ بھی مسلم شریف میں۔ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہ حق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، اور قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو نہ حق قتل نہ کرو اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ نہ کرو۔ ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں، یہ بھی مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تو مسلم شریف ان کے گلے کی ہڈی ہے، اور امام مسلم کہہ رہے ہیں میں نے عوام کے لیے لکھی ہے۔ اب یہ لا کے ہمیں سلف کا منہج دکھاتے ہیں، فلاں امام نے کہا یہ حدیث بیان، اور جو اس نے خود لکھی ہے وہ تو کہہ رہے بیان کرنے کے لیے میں نے لکھی ہے۔ مامو پارٹی امام مسلم جو کام کر رہے ہیں وہ تو بتا رہے میں اس لیے کر رہا ہوں، امام مسلم سے بڑا کون سا سلف ہے؟ ابن تیمیہ میں بتائے گا کہ امام مسلم نے یہ حدیث کیوں لکھی ہے، 8ویں صدی کا ایک مولوی، امام مسلم خود بتائیں گے۔ امام مسلم کے زمانے کا بھی کوئی بندہ نہیں یہ گائیڈ کر سکتا کہ یہ حدیث کا بیان کرنی ہے، ہم امام مسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، چلو کیونکہ ہم مسلم ہیں، ہاں نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، امام مسلم تو نہ ہی مسلم سی۔ اور اس تو بڑی گل ان کی کنیت ابو الحسین ہے، انہوں نے اپنے بچے کا نام حسین رکھا ہوا تھا، اہل البیت کے چاہنے والے تھے۔ تو یہاں انہیں چاہیے تھا جس طرح یہ قل انما انا بشر مثلکم سے نہیں رکے، حالانکہ وہاں رکنا بنتا تھا ان کی ڈاکٹر کے مطابق، کیونکہ وہاں رسول اللہ کی عزت کی بات ہو رہی تھی۔ وہاں انہوں نے کہا نہیں ہم بیان کریں گے چاہے اسے کوئی تنقیص بھی سمجھے، تو یہاں تو آپ کو بالکل نہیں رکنا چاہیے تھا، یہاں تو بنو امیہ کی بات ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے بےایمانی کی، ذلیل ہو رہے ہیں، آئے دن ذلیل ہو رہے ہیں، بچ ہی نہیں رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی تسی گل کرنی ہے، صرف رفع الدین تک ہی تہاڈا بخاری مسلم، یعنی جس طریقے سے دیوبند اور بریلوی بھی کچھ حصہ بخاری مسلم کا مانتے ہیں، یعنی یہ رکوع کی جو تسبیحات ہیں سبحان ربی العظیم اور سجدے کی سبحان ربی الاعلی، یہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں، یہ تو بریلوی دیوبندی مانتے ہیں نا، کوئی انکار کرتے ہیں؟ نماز کا جو تشہد ہے درود ابراہیمی ہے، یہ بھی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، تو الحمدللہ بریلوی دیوبندی مان رہے ہیں۔ تو بریلوی دیوبندی بھی کوئی بخاری مسلم کے 100% تو منکر نہیں ہے، لیکن تمہارا تو دعویٰ تھا کہ ہم 100% ماننے والے ہیں، لیکن تم بھی اپنے دعوے کے اندر غلط نکلے، اور سب سے بڑا ظلم تم لوگوں نے جو کیا، جس کی سزا اللہ نے تمہیں دی، وہ یہ کہ انہوں نے ان سارے فرقوں جنہوں نے انہیں کافر کہا،
इन्हें अंग्रेजों की पैदावार कहा, इन्हें नजदी कहा, इन्हें खारजी कहा, इनसे इन्होंने पींगे बनाई और सबसे बड़ा गुमराह मुझे डिक्लेयर कर दिया। और मैं आज भी अपने उस उसूल पे कायम हूं, ट्रूथ लवर हूं ना, कि प्लेनेट अर्थ पे सबसे बेहतरीन मनहज अहले हदीस का है। फिरका अहले हदीस नहीं, वो तो बदतरीन मखलूक बन चुका है इस वक्त। मनहज अहले हदीस कुरान सुन्नत इजमाए उम्मत, और जहां जरूरत पड़े इज्तिहाद, वो बात की चीज है। हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं सबसे बेहतरीन नमाज अहले हदीस पढ़ते हैं। देखें, मैंने कभी भी इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन इन्होंने ऐसा छोड़ा इंसाफ का दामन जो उलमा यहूद ने किया। सूरत निसा में अल्लाह ताला ने वो रिपोर्ट किया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व यक़ूलूना लिल्लज़ीना कफ़रू, और ये यहूदी इन मुशरिकीन अरब के बारे में जो बुत परस्त हैं, उनके हक में बात करते हुए कहते हैं, हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, के मुसलमानों से तो ये बुत परस्त ज्यादा हिदायत के रास्ते पे हैं। कौन कह रहे थे? यहूदी। गेर उल्टा लग गया। उन्होंने नहीं देखा कि रसूलुल्लाह ने 17 महीने यरूशलेम की तरफ नमाज पढ़ी है, बुखारी में आया। तो नबी इस्लाम उनके मानने वाले हजरत मूसा के ज्यादा करीब है, या वो मुशरिकीन अरब जो पैगंबरों को मानते ही नहीं? इब्राहिम को भी जो मानते थे वो जद अमजद के तौर पे, पैगंबर के तौर पे नहीं। हजरत इस्माइल को भी जद अमजद के तौर पर, पैगंबर के तौर पे नहीं। और नबी इस्लाम तो औलाद भी हजरत इब्राहिम की, हजरत इस्माइल इस्लाम की, और तुम्हारे किबले की तरफ 17 महीने नमाजें पढ़ी। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा कुरान में आया, किसी पैगंबर का नाम इतनी दफा नहीं आया जितना मूसा अलैहिस्सलाम का आया। ऑलमोस्ट कोई 136 के करीब इतने टाइम्स आया। इन्होंने नहीं देखा कि यार मुसलमान तो मान रहे हैं, कहा कि वो मुशरिकीन अरब जो बुत परस्त है वो मुसलमानों से ज्यादा हिदायत पे है। आज अहले हदीस ने भी यही किया। इन्होंने कहा जी बरेलवी देवबंदी तो फिर भी बेहतर है, इंजीनियर कहां से आ गया, अपने वड्डियां दी पीढ़ी चढ़े हो। और ये मैं इतनी सख्त बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने मेरे साथ किया, वरना मेरी आदत नहीं कि मैं किसी को इस लेवल पे ले जाऊं कि उसके ऊपर इस किस्म का फतवा लगाऊं। लेकिन तुम्हारी रविश वही है, अगर तौबा नहीं की तो, और तौबा तुम्हें करनी होगी, अदरवाइज अपना फिरका तो अब उसकी तुम फातिहा पढ़ लो, सीधी सी बात है। अगरचे तुम फातिहा के कायल नहीं हो, लेकिन यहां फातिहा पढ़नी पड़ेगी, जनाजे में जो पढ़ी जाती है वो वाली। ये इन्होंने जलील हरकत की।